الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواہ البخاری و مسلم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ مائدہ کی انتہائی مشہور آیت جو ہمارے اپنے دین کے مکمل ہونے کے پر نازل ہوئی، جس کے بارے میں یہودیوں نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس دن اللہ نے ہمارے لیے دو عیدیں جمع کر دی، ایک تو عید الاضحیٰ اور دوسرے جمعہ جو کہ ہفتے کی عید ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں کامل دین دیا، یعنی جس میں نقص خامی کہیں نہیں ہے۔ یہ مکمل ہوتا ہے 10 ہجری کو۔ اب اس کے بعد جتنی باتیں، جتنے واقعات پیش آنے والے ہیں، یہ سب کے سب تاریخ اسلام کا حصہ بن سکتے ہیں، شریعت کا حصہ نہیں۔ شریعت اور دین یہ 10 ہجری میں ہی مکمل ہو چکا تھا۔ اب یہاں ہمارے سامنے جو مدعا ہے وہ ہے ماہ محرم سے جڑی ہوئی باتیں۔ محرم الحرام کے ساتھ دو بڑی یادگار ہے۔ پہلی یادگار ہجرت کا واقعہ ہے، اور دوسری بڑی یادگار عاشوراء سے جڑی ہوئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور استبداد سے نجات عطا کی تھی۔ ہمارے سامنے جب بھی محرم کا تذکرہ ہو، شرعی اعتبار سے محرم کی یہی حیثیت ہے، ایک ہجرت جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا پیغام رکھتا ہے۔ ہجرت آپ کو پتہ ہے کیوں کی گئی؟ ہجرت اس لیے کی گئی کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کو اپنے دین کے پر عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا، مصائب، مشکلات بہت زیادہ تھیں۔ ایسے میں اپنے دین کے تحفظ کے لیے انہوں نے مدینہ کو چوائس کیا اور وہاں ہجرت کر کے چلے گئے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے دنیا کی تمام چیزیں اگر قربان کرنا پڑے، قربان کر دی جائے گی، لیکن اپنے ایمان کو بچایا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی جنت تک لے جانے والی واحد شے ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ ایمان قرآن مجید میں جہاں استعمال ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مطلب کیا ہے؟ سورہ انعام میں اللہ نے اہل ایمان کے ایمان کا تذکرہ کس کے ساتھ کیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یظلموا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی امن والے ہیں اور یہی ہدایت کے پر ہے۔
قرآن نے ایک آیت کے اندر بہت ساری باتیں بیان کر دی. پہلی بات بیان کی کہ ایمان، الذین آمنوا، جو ایمان لائے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، مکسنگ نہیں کی، یعنی اپنے ایمان کو پیور رکھا، کوئی ملاوٹ نہیں، خالص. یعنی اللہ کو ایمان خالص مطلوب ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے کتاب التفسیر کے اندر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ صحابہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فکر مند ہو گئے. کہا کہ اللہ کا رسول اینا لم یظلم نفسا، کہ اللہ کا رسول ہم میں کا کون شخص ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا. جبکہ اس آیت میں اللہ نے مطالبہ کیا ایمان کے بعد ظلم نہیں ہونا چاہیے، تب نجات ملنے والی ہے، امن و نصیب ہونے والا ہے اور ہدایت ملنے والی ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندو، کیا تم نے سورہ لقمان نہیں پڑھی؟ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، عام ظلم نہیں ہے، وہ تو حرام ہے ہی، لیکن یہاں پر مراد شرک ہے. اب شرک کے مقابلے میں توحید آتی ہے، عقیدہ توحید، یعنی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی کوئی اہمیت نہیں، سارا ایمان، سارا یقین، سارا بھروسہ صرف اللہ کی ذات کے پر، یہ ایمان ہے. قرآن نے کہا انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پر ہے. یعنی کسی بھی شخص یا جماعت کے ہدایت کے پر ہونے کے لیے لازم ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو نہ اسے امن نصیب ہو سکتا ہے اور نہ وہ ہدایت کے پر آ سکتے ہیں. یہ جو بار بار اللہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے ہر نماز میں، ہر رکعت کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے کی ہدایت دے. سب سے بڑی ہدایت عقیدے کی ہے، اس لیے کہ عقیدے کے بغیر سارے معاملات خراب ہیں. ہر پوسٹ کے پر آپ کو یہ سوال ہوگا، قبروں کی زندگی میں پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون؟ یعنی اپنے رب کے بارے میں، ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے اسماء و صفات کے پر ایمان. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہمارا ایمان صحیح نہیں. عقائد کے پر سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں 13 سال تک کس بات کے پر محنت کی؟ عقیدہ توحید پر. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، جیسے ماننے کا حق ہونا چاہیے، اس کی ذات اور صفات کے بارے میں جیسا علم ہونا چاہیے. آج ہمارے ہاں پر بھی افسوسناک باتیں پائی جاتی ہے. اللہ کے بارے میں جیسا عقیدہ ہونا چاہیے نہیں ہے، جیسا یقین ہونا چاہیے نہیں ہے. حالانکہ ہجرت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے، پیغام دیتا ہے. یقین صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے اور اللہ ہی نجات دینے والا، مشکلوں سے نکالنے والا، دشمنوں سے نجات دینے والا، ہر جگہ پر ہمارا حامی، ناصر، مددگار صرف وہی ہے اور کوئی نہیں. کتنے بھی مشکل حالات آ جائے، صرف مدد اللہ ہی کرنے والا ہے. یہ ذہن و دماغ کے اندر سے نکال دے کہ مدد کہیں اور سے آئے گی. مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرے گا، اسی کی مدد حقیقت میں مدد ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہاں کس نے مدد کی؟ بنی اسرائیل کا 3 واقعہ ہم سنتے ہیں کہ 3 لوگ غار کے اندر پھنس گئے. کس نے مدد کی؟ کس نے دعا کی برکت سے ان کی چٹان کو ہٹا دیا جس سے وہ باہر آ گئے؟ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی لیے سورہ فاتحہ کے اندر عبادت کے ساتھ مدد میں، استعانت میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں. تو یہ عقیدے کی اہمیت ہے. قرآن نے اسی کو کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی. یہاں اللہ کی ذات کے بارے میں لوگوں کا علم نہیں. جہاں سوال کریں گے اللہ کہاں ہے، جو کہ عقیدے کا بنیادی سوال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی، جیسا کہ مسلم کی طویل روایت ہے، جو اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو آپ نے سوال پہلا یہی کیا تھا، این اللہ، یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے. آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ کون ہے، پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ کہاں ہے.
ہر مومن کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کہاں ہے. یہ اس کے ایمان، اس کے عقیدے کا انتہائی اہم حصہ ہے. اس نے کہا ہوا فی السماء، اللہ آسمان میں ہے، عرش پر مستوی ہے. اور اس کے بعد آپ نے سوال کیا من انا، میں کون ہوں؟ کہا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو اس لیے کہ یہ مومنہ ہے. یعنی ایمان کے لیے دو بنیادی سوال. کون سا؟ کہ اللہ کہاں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اور یہی کلمے کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا کلمہ ہے. ہر جگہ اسی کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. تو یہ عقیدے کی اہمیت جو کہ ہمیں ہجرت کے ذریعے پیغام دیتی ہے. اصحاب کرام نے اسی لیے جب اسلامی سن کا کیلنڈر کا انتخاب کرنا تھا تو اس وقت انہوں نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ کوئی اور چیز نہیں. حالانکہ بہت سارے یادگار واقعات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بڑی فتح عطا کی جسے قرآن مجید نے یوم الفرقان سے تعبیر کیا، جنگ بدر، فتح مبین، مکہ کی فتح ہے، ساری چیزیں تھیں. اصحاب کرام نے کسی کو چوائس نہیں کیا. حالانکہ دیگر قوموں کے کیلنڈر دیکھیے، کسی کی پیدائش، کسی کی موت، جشن، ان تمام چیزوں کے پر منحصر ہوتے ہیں. لیکن اسلامی کیلنڈر ہجرت کے واقعے کے پر رکھا گیا ہے. اصحاب کرام جیسی عظیم جماعت، انہوں نے ہجرت کے ذریعے اسلامی سن کا آغاز کر کے پیغام کیا دیا؟ یہ پیغام ہمیں سمجھنا چاہیے. زندگی میں کتنی بھی مشکلات آ جائے، انسان اپنے عقیدے، اپنے ایمان کی فکر کرے. آج ہمیں فکر ہے ہماری معیشت کی، ہمارے بال بچوں کی. بال بچوں، معیشت، ان تمام چیزوں کی فکر سے پہلے عقیدے کی فکر ہونا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر نقل کیا. یہ اپنے بیٹوں کو موت کے وقت جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا؟ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا سوال کیا؟ انہیں فکر نہیں ہے کہ میرے بچے میرے بعد کیا کمائیں گے، زندگی کیسے گزاریں گے، اور ان کا کیا ہوگا. جیسا کہ عمومی طور کے پر تمام لوگ یہی سوچتے ہیں. نہیں، ایک نبی جو اسوہ بنا کر ہمیں دیا گیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا سوال کیا تھا؟ کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی کس عقیدے، کس مذہب کے پر، کس دین کے پر جمے رہو گے؟ یہ بنیادی سوال ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو محض اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لیعبدون کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں لیوحدون، وہ صرف میری ہی عبادت کرے، اللہ کی بھی نہیں، صرف اللہ ہی کی. ورنہ آج آپ دیکھیے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، آپ کے سر کے پر تاج رسالت رکھا گیا. ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت نہیں ہوتی تھی، اللہ کی عبادت ہوتی تھی. مشرکین مکہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج ادا کرتے تھے، عمرہ ادا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی تمام عبادتوں کو کنڈم کرا دیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس طریقے کے پر نہیں تھی جو اللہ کا مطلوب ہوتا ہے. وہ نام لیتے تھے کہ ہم دین ابراہیم کے پر، ملت ابراہیمی کے پر چل رہے ہیں، تو دعویٰ کرنے کی بنیاد کے پر معاملہ حل نہیں ہوتا ہے. صرف دعویٰ تھا. حقیقت یہ کہ انہوں نے ملت ابراہیمی کی آڑ میں، دین ابراہیمی کی آڑ میں شرک کا گورکھ دھندا کھول کر رکھا تھا. اللہ کے گھر میں 360 بت نصب تھے. ہر قبیلے کا اپنا پرسنل بت تھا، جس کو جیسا من میں آتا ویسا بت بناتا، اپنے ہاتھوں سے بناتے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اس کی عبادت کرتے، اس سے حاجت روائی. اور آج بھی مسلمان وہی کرتا ہے. اپنے کاندھوں کے پر لے جا کر مردے کو دفن کرتا ہے، غسل دیتا ہے، تدفین کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور اسی کے بعد اسی سے حاجت روائی، مشکل کشائی کی امید وابستہ کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے.
جو اپنے غسل کے لیے، اپنے کفن کے لیے، قبر تک پہنچنے کے لیے زندہ انسانوں کا محتاج ہے، وہ مرنے کے بعد انسانوں کی حاجت روائی، مشکل کشائی والا کیسے بن گیا؟ لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور یہی چیز آگے بڑھنے کے بعد شیعہ اور روافض کے ہاں تعزیہ داری حضرت حسین کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ یہ میں ایک پس منظر بیان کر رہا ہوں۔ محرم کی شرعی حیثیت، محرم کی شرعی حیثیت دو ہی ہے، ایک ہجرت سے وابستہ یادیں جس سے ہمارے سال کا، ہمارے کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، جس میں مسلمانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے اپنے ایمان، اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے، اور دوسری اہم بات منصوبہ بندی، پلاننگ، جو ہمارے یہاں نہیں ہے۔ نہ عقیدے کی فکر ہے، نہ اس کے بارے میں معلومات ہے جو ہماری بنیاد ہے، اور نہ ہی منصوبہ بندی، پلاننگ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن اگر مسلمانوں کے گھیرے کو تنگ کر رہے ہیں اور یہاں کے اقتدار کے پر قابض ہوتے نظر آ رہے ہیں، اہم پوسٹوں کے پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے مزاج، ہمارے دین کے خلاف افراد ہیں، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے محنت کی، پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، تب جا کر وہاں تک پہنچے ہیں۔ جب وہ شر کے لیے، برائی کے لیے اور سازشوں کے لیے اتنی بڑی پلاننگ کر سکتے ہیں، تو ہم خیر کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ جو بنیاد ہے، جس کی حفاظت ہر قیمت کے پر کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ایسا نہیں تھا کہ حکم ہوا سب مدینہ کی طرف نکل پڑے، نہیں، پلاننگ کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی۔ ہجرت کے واقعے کو پڑھیے، کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، اور اس کے بعد مدینہ پہنچے۔ کوئی چیز بغیر پلان کے نہیں ہے۔ مدینہ جانا ہے تو وہاں جانے سے پہلے وہاں کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں تعلیم دی، تاکہ جب مسلمان مدینہ آئے تو وہاں کے لیے اسلام اور مسلمان اجنبی نہ رہے۔ لوگوں کے لیے اجنبیت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی عام طور پر کیا ہوتا ہے، ایک شخص اگر اہل حدیث مسجد کے اندر آتا ہے جو پہلے کبھی نہیں آتا تھا، آنے کے بعد اسے حیرت ہوتی ہے، یہ کیا بات ہوئی، سینے کے بر ہاتھ باندھ رہے، رفع الیدین کر رہے ہیں بار بار، اسے حیرت ہوتی ہے۔ اجنبیت اس لیے کہ اس نے پہلے ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھا، حالانکہ یہ اس کی جہالت ہے، لا علمی ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں پڑھا۔ جو تمام چیزیں یہ کوئی نئی چیز نہیں بلکہ 1400 سال پرانی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اجنبیت کو ختم کیا، اس کے بعد 3 سال کی محنت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر جاتے ہیں، پوری منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ۔ آپ سیرت کی کتابوں میں ان تمام واقعات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اہم واقعہ جو شرعی اعتبار سے محرم کی حیثیت رکھتا ہے، عاشورہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے ظلم اور استبداد سے نجات عطا کی۔ وہ فرعون جو اپنے اقتدار اور اپنی حکومت کی بقا کے لیے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو مار دیا، یعنی اسے کوئی فکر نہیں ہے معصوموں کی جان کی۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ حکومت اور اقتدار کی بقا کے لیے جانوں کے ساتھ، مالوں کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، کوئی فکر نہیں۔ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے کے اندر اقتدار، عہدہ، منصب یا دنیاوی پوسٹ کی لالچ، ان ساری چیزوں کے بارے میں ایک ہی جملہ کا جو ساری حقیقتوں کو بیان کرتا ہے، نعمت المرضیہ و بئست الفاطمہ، کہ یہ عہدہ، یہ اقتدار، یہ کرسی کتنی بہترین دودھ پلانے والی اور کتنی بری دودھ چھڑانے والی ہے۔ بچہ جب تک ماں اسے دودھ پلاتے رہتی ہے اسے بڑا مزہ آتا ہے، لیکن جیسے ہی ماں اس کا دودھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہے بچہ پریشان کرنے لگتا ہے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقتدار کا، کرسی کا، عہدہ و منصب کا ہے۔ انسان بڑی چاہ کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ امید لگائے وہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن جب چھوڑنے کی بات آتی ہے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور اسے آج کی سیاست میں انتہائی گندے طریقے سے پیش کیا گیا، حالانکہ اسلام نے جو مزاج، جو تصور اور فکر پیش کی ہے وہ حکومت کی نہیں بلکہ خدمت کی ہے۔ ہمارے یہاں حاکم نہیں خادم ہوتا ہے، تبھی تو حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، رات کو نرم بستروں کے پر چین کی نیند نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے حالات کو جاننے کے لیے اور خلافت کے بوجھ کے تلے اپنی فکروں کو سمجھتے ہوئے، ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ذاتوں کو چکر لگایا کرتے تھے۔
یہ احساس ذمہ داری ہے۔ اسلام نے یہ تصور پیش کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہیں بیت المال سے ان کے اپنی ذمہ داری کے لیے تنخواہ دی جاتی تھی، ایک مرتبہ گھر کے اندر دیکھا کہ میٹھی چیز بنی ہوئی ہے، حلوہ بنا ہوا ہے، تو بیوی سے مطالب پوچھا کہ کیا بات ہے، بڑے دنوں کے بعد گھر کے اندر کچھ میٹھا بنا ہوا ہے، تو کہا کہ آپ کو جو تنخواہ ملا کرتی تھی اس میں سے کچھ بچا بچا کر میں نے یہ میٹھا تیار کیا ہے، حلوہ بنایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بیت المال کے ذمہ دار کو کہا کہ میری تنخواہ میں سے اتنی رقم کاٹ دو، اس لیے کہ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ ہے اسلام میں حکومت کا، ایک حاکم کا تصور، وہ خادم بنا کر پیش کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں پر دے دیے معاملات کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے منتریوں کی بات چھوڑیے، ممبر آف پارلیمنٹ کی بات چھوڑیے، ایم پیز کی بات، یہاں معمولی کارپوریٹروں کی حالت کیا ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں کے اندر چننے کے بعد، کہاں لکھ پتی بھی نہیں ہوتے اور انتخاب کے بعد کروڑ پتی ارب پتی بن جاتے ہیں، پراپرٹی سب کچھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں اپنی تنخواہ کے بارے میں کاٹ کسر کر رہے ہیں کہ نہیں اتنا کاٹ دو، میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ اسلام نے یہ مزاج پیش کیا کہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب دنیا سے تشریف لے کر گئے، اکیلے حضرت عمر فاروق کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا، کوئی الیکشن نہیں، کوئی انتخاب نہیں، اکیلے سارے لوگوں نے تسلیم کیا، نظر انتخاب ویسی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کے وفات کے پر کہا کہ ابو بکر تم نے ہمارے لیے بہت مشکل راستہ چنا ہے، یعنی اس راہ کے پر چلتے ہوئے بہت مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، اپنے دامن کو بہت بچانا ہوگا، خواہشات کے پر قابو رکھنا ہوگا۔ یہ ہے اسلامی تصور۔ بہرحال یہ بنی اسرائیل اور فرعون کا جو واقعہ ہے، یہاں اگر پورے واقعات کی تفصیل بتانا مقصود نہیں ہے، آپ کو بتایا کہ فرعون نے اپنے اقتدار کی تحفظ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بہت لمبا عرصہ بیتا، بنی اسرائیل کے پر ظلم ہو رہا تھا، زیادتیاں ہو رہی تھی، وہ حیران و پریشان تھے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات ملک شام فلسطین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب یہ نکلے ہوئے ہیں، راستے میں دریا تھا، اور اسی وقت تو دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت آ جاتا ہے، اور سامنے دریا ہے جس کو پار کرنے کا کوئی سادھن نہیں، یعنی آگے کنواں پیچھے کھائی، کہیں پر جاؤ مرنا ہے، پیچھے فرعون مار دے گا، آگے دریا میں ڈوب کر مرنا ہے۔ ایسے میں بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو بہت بری طرح پھنس چکے ہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان ربی سیادین، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا رب راستہ بنائے گا۔ اور یہی حقیقت ہے، انسان بظاہر تمام چیزیں اسے لگے کہ اسباب نہیں ہیں، بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات کے پر یقین اور توکل ایک ایسی چیز ہے جو ایمانیات سے جڑی ہوئی ہے، اللہ بچاتا ہے، اور اللہ نے ایسا راستہ بنایا جس کے بارے میں لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ دریا کو پھاڑ دیا، اور دریا کو پھاڑنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ فوری طور کے پر راستہ بن جائے، زمین جہاں پر پانی ہوتا ہے نیچے دلدل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ایسا راستہ بنایا جس کے پر آسانی کے ساتھ چل سکے، اور سارے لوگوں کو نجات دی۔ اتنے بڑے لشکر سے لڑنا بنی اسرائیل کا کام نہیں تھا، اور یہ برسوں سے غلامی کی زندگی گزارتے گزارتے غلامانہ ذہنیت رکھنے لگ گئے تھے، غلامی کی ذہنیت بن چکی تھی، لڑنے کی ہمت باقی نہیں تھی۔ اللہ نے نجات دی، اور اسی راہ کے پر جب فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت آیا، اللہ نے اسے غرقاب کر دیا۔ بنی اسرائیل بعد میں اسی خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ان لوگوں سے سوال کیا تو پتہ لگا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نجات پانے، بنی اسرائیل کے نجات پانے کی خوشی میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تب آپ نے کہا کہ موسیٰ سے زیادہ حق ہم لوگ رکھتے ہیں، اس لیے کہ جس ایمان، جس عقیدے کے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اس کے پر ہم ہیں، تم نہیں۔ تم نے اپنے دین، اپنے شریعت کو بگاڑ دیا ہے، لیکن ہم اس چیز کو اسی طرح قائم اور برقرار رکھیں جیسا کہ اللہ نے نازل کیا تھا، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اتنی بڑی فضیلت،
لیکن آپ نے وہاں پر یہ بھی کہا یہود کی مخالفت میں، اس لیے کہ ہر جگہ آپ دیکھیں یہود کی مخالفت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود کی مخالفت میں ایک دن روزہ اور رکھا جائے. آپ نے کہا لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ. اس بارے میں 11 تاریخ کی بھی ایک روایت آتی ہے جسے امام احمد نے نقل کیا، لیکن وہ سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے. 9 اور 10 کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں باقاعدہ ہمارے علماء نے پوری تحقیق کے ساتھ ان چیزوں کو پیش کیا. 9 اور 10 کو رکھنا چاہیے، 10 اور 11 نہیں. تو یہ 9 اور 10، 9واں روزہ جو ہوتا ہے تاسوعہ جس کو کہا جاتا ہے، جو آج کا دن ہے، یہ یہود کی مخالفت کے لیے. اور عاشورہ کا جو روزہ ہے یعنی کل انشاءاللہ جو آنے والا ہے، یہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نجات کی خوشی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن خوشی کا ہے، غم کا نہیں ہے. یہ 2 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ہجرت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا، یہ محرم کی شرعی حیثیت ہے. اور شریعت میں تبدیلی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، ہمیں شریعت کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا. اور دوسری حیثیت تاریخی ہے، یعنی دین کے مکمل ہونے کے 50 سال کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ میرے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ شہید ہوں گے. یہ اپنی جگہ پر ثابت ہے، شہادت پہلے بتا دی گئی. حضرت عمر فاروق کے بارے میں، حضرت عثمان غنی، تمام جتنے لوگوں کے بارے میں آپ کو علم دیا گیا، آپ نے بتایا کہ شہید ہوں گے. تو حضرت حسن اور حسین جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. بڑی فضیلت. اہل بیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، جو ایمان کے پر تھے، بنو ہاشم، بنو عباس وغیرہ، ان کے ساتھ محبت، عقیدت، یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جن چیزوں کو چھوڑا اس میں اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے اہل بیت کو چھوڑا ہے، وصیت کی. لہذا اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان سے بغض اور نفرت کوئی نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے ایمان کے اندر کھوٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق جو آپ کے اہل بیت ہیں، ان لوگوں سے ہماری دلی عقیدت ہے، محبت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا ہم ان سے محبت کرتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ 50 سال کے بعد واقعہ پیش آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہاں عمومی طور کے پر بعض لوگ بڑی غلطیاں کرتے ہیں. حضرت حسین، ان کے نام کے سامنے امام کا لفظ استعمال کرنا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے پیچھے عقیدہ ہے. عقیدہ کیا ہے؟ رافضیوں کا، شیعوں کا عقیدہ بڑا عجیب ہے. اور ان لوگوں کی کتاب کے اندر جو ساری چیزیں لکھی ہے، الکافی، جو اصول کافی ان لوگوں کی مشہور کتاب ہے، امام کے بارے میں حیران ہو جائیں گے. ان لوگوں کے نزدیک امام کا رتبہ نعوذ باللہ نبیوں سے بڑا ہوا ہے. جب ان کا امام پیدا ہوتا ہے تو پیدائشی طور کے پر قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں کا حافظ ہوتا ہے، اسے حفظ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سب یاد کر کے آتا ہے. اور ایک عجیب بات سن کر حیرت ہوتی ہے، اور شاید آج کی سائنس بھی ان چیزوں کو اگر سنے تو حیران رہ جائے کہ ان کا امام عام طور سے انسان جس طرح پیدا ہوتے نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ران سے پیدا ہوتا ہے. اب وہ کیسے پیدا ہوتا ہے وہ لوگ کا عقیدہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ ان لوگوں کے عقیدہ. اور امام کے بارے میں وہ معصوم عن الخطا کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نعوذ باللہ ان لوگوں نے اللہ کو بلیم کیا لیکن اپنے امام کو محفوظ رکھا. حضرت جعفر صادق کے بارے میں ان کی کتاب آپ پڑھیے، ان کا بڑا بیٹا اسماعیل تھا، ان لوگوں کے ہاں باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، یہاں تک کہ اثنا عشریہ جو کہا جاتا ہے، یعنی 12 امام ان لوگوں کا عقیدہ ہے. یعنی باپ کے بعد بیٹا، پورا نسل ان لوگوں کے ہاں پر چلتی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا امام بنے گا، اس کے بعد اس کا بیٹا. اور جب آخری میں دیکھا کہ امام ہے ہی نہیں، حسن عسکری کو اولاد ہی نہیں ہوئی، امام کو غائب کر دیا.
اور اسی امام غائب کی یاد میں شب برات یعنی بیزاری نفرت والی رات منائی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں سنی مسلمان سمجھتا نہیں ہے کہ خود ہم اپنے خلاف ایک رات کو ایجاد کر کے بیٹھے اسی کو منا رہے ہیں. رافضیوں نے اسے سنیوں کے خلاف ایجاد کیا 15 شعبان کی رات. شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کے عقیدہ امام کے تعلق سے. اب یہاں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ حضرت امام بخاری کو امام کہتے ہیں، امام مسلم کو کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام احمد ہے، امام شافعی ہے، تو کہتے ہیں کہ اسے امام کیوں کہتے ہو؟ یہاں عقیدے کا فرق ہے. ہم جب حضرت امام بخاری کو امام کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو عقیدہ تم رکھتے اس عقیدے کے ساتھ ہم کہتے ہیں، بلکہ ہم اسے اپنے فن حدیث کا امام مانتے ہیں. تمہاری طرح جو امام کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ نہیں ہے. اب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سمیع، سننے والا، اور وہی لفظ انسانوں کے لیے اللہ نے استعمال کیا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اسے سمیع و بصیر بنایا. اللہ خود انسان کو سمیع اور بصیر کہہ رہا ہے. تو کیا انسان کا سمیع ہونا اور اللہ کا سمیع ہونا برابر ہے؟ بالکل نہیں. تو یہی معاملہ ایک امام کے بارے میں جو عقیدہ تم رکھتے ہو اور وہ عقیدہ جو ہم رکھتے ہیں اس کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. اس لیے اگر کوئی شخص حضرت علی کے ساتھ، حضرت حسن کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ یا ان لوگوں کے کوئی بھی بعد میں آنے والے امام ہیں ان لوگوں کے ساتھ اگر امام کا لفظ استعمال کرتا ہے یہ ان لوگوں کی بدعقیدگی ہے. بہت سارے لوگ عمومی طور کے پر جعفر صادق کے تعلق سے بھی امام جعفر صادق نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے عقیدے کی عکاسی ہوتی ہے. یہ رافضی شیعہ، سب سے پہلے کہا شیعہ کا مطلب ہوتا ہے دوست، ہمنوا، فالوور. تو یہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی اور ان کے مددگار کے طور پر آئے. اسی لیے ان کو پہلے کہا جاتا تھا، صرف شیعہ نہیں کہا جاتا تھا، شیعان علی، یعنی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مددگار ہیں، ان کے چاہنے والے اور ان کے فالوور. بعد میں عقیدہ بگڑتا گیا اور حضرت علی کے زمانے میں ہی یہ معاملہ بگڑ چکا تھا. شیعوں کے اندر، رافضیوں کے اندر بھی الگ الگ عقیدے کے لوگ ہیں. ملک شام میں جو خبیث بیٹھا ہوا ہے بشار الاسد، اس کا باپ حافظ الاسد تھا، یہ شیعوں کے نصیریہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے. نعوذ باللہ ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اللہ ہیں. یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے. سب سے غالی گمراہ فرقہ اگر رافضیوں کے اندر کوئی ہے وہ نصیریہ ہے، جس کا ماننے والا ملک شام کے پر جو سنی مسلمانوں کے پر ظلم و ستم کر رہا ہے. قریب 15 لاکھ سنی مسلمانوں کو شہادت کے گھاٹ اتار چکا ہے، بہت ظلم کر رہا ہے. وہ تو اپنا پائے گا اللہ کے یہاں جو بھی ہے. تو یہ اسی عقیدے کا حامل نصیریہ، یعنی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ مانتے ہیں. ہمارے یہاں پر بھی دیکھیے یہ عقیدہ دراصل دیگر مذاہب سے آیا. تبت کے اندر دلائی لاما، ان کے بارے میں بھی بدھسٹوں کا کیا عقیدہ ہے کہ گاڈ، یعنی ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق جو خدا ہے حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. میں لفظ ان لوگوں کے اعتبار سے گاڈ یا خدا استعمال کر رہا ہوں. اللہ کے لیے صرف خالص استعمال کرنا چاہیے تمام انسانوں کے لیے، اس لیے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے، ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق وہ ایک وقت میں کسی انسان کو منتخب کرتا ہے، اس کا سلیکشن کرنے کے بعد اس کی ذات میں حلول کرتا ہے، داخل ہوتا ہے اور اپنے بندوں کے درمیان رہتا ہے. اس لیے اس کی عبادت کی جائے، اس کو مانا جائے. فرعون کا بھی وہی ماننا تھا. وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. وہ سوریہ دیوتا کا اوتار اپنے آپ کو کہتا تھا. یہ عقیدہ پرانا ہے جو چلا آ رہا ہے. تو یہ آج بھی دیکھیں ان لوگوں کے اندر وہی عقیدہ پایا جاتا ہے، حلول کا عقیدہ. تو یہ آج دلائی لاما کے تعلق سے وہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ گاڈ معبود ان کے اندر پرویش کیے ہوئے داخل ہے، لہذا اس کی بات مانی جائے، اس کی عبادت کی جائے. فرعون کا بھی وہی عقیدہ تھا. وہ اپنے آپ کو سوریہ دیوتا کا اوتار مانتا تھا، اس لیے سب سے بڑا رب اپنے آپ کو کہتا تھا. یہ بدعقیدگی وہیں سے چلی آ رہی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان لوگوں کا وہی عقیدہ ہے. ہمارے ہاں ایک مشہور شعر جو نعوذ باللہ بہت سارے سنی مسلمانوں کے درمیان بھی رائج ہے، نادی علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب.
نقل کفر نباشت، کفروں کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا ہے۔ اس شعر کے اندر یہ کہا جا رہا ہے نادی علی، حضرت علی کو اپنی مصیبتوں میں پریشانیوں کے اندر پکارو، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، تجدہ عونا لک فی النوائی، تم اپنی مصیبت اور پریشانیوں کو دور کرنے میں انہیں مددگار پاؤ گے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے مقام کے پر حضرت علی کو لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، یہ تو عقیدے کی ایک اہم بات میں نے بتائی، اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری تفاصیل کو بیان کیا جائے۔ دوسری بات، سب سے اہم بات، قرآن مجید، قرآن جس کی ابتدا میں کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی قرآن کے ایک حرف کے پر بھی شک کرتا ہے مسلمان نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ ایک آیت، ایک سورے کے پر، یا قرآن مجید کے اندر ہیرا پھیری تبدیلی یا احکام اور آیات میں تبدیلی کا عقیدہ رکھے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن اپنے بارے میں صاف کہہ رہا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اور اللہ نے خود کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کے نازل کرنے والے ہم، اس کے محافظ ہم ہیں۔ جب اللہ نے دعویٰ کر دیا کہ اس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں تو پھر یہ محفوظ کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی اس کے غیر محفوظ ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے تو خود اس کا ایمان محفوظ نہیں ہے۔ شیعوں کا، رافضیوں کا سنی مسلمانوں سے اختلاف کوئی معمولی نہیں ہے، یہ ہر موڑ کے پر اختلاف کرتے ہیں، چاہے آپ قرآن کی بات کیجئے، ایمان کی بات کیجئے، اصحاب کرام، یعنی اسلام کے اگینسٹ میں جتنا مشرکین نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کو رافضی اور شیعہ نظر آئے گا۔ اسی لیے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دین کے دشمن، یعنی دین کے عقیدے اور ان تمام چیزوں کے مقابلے میں ان ساری چیزوں کے جتنے بڑے دشمن آپ کو شیعہ رافضی نظر آئیں گے اتنا یہود بھی نہیں ہے، اور حقیقت میں مسلمانوں کو جتنا نقصان ان لوگوں نے پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا۔ یہ بات الگ ہے کہ ان لوگوں کی بنیاد ڈالنے والے وہی یہودی تھے، عبداللہ بن سبا جو کہ ایک یہودی تھا، ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو قرآن کے بارے میں رافضیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے یہاں خود اصول کافی، ان لوگوں کی سب سے معتبر کتاب، جعفر صادق کی روایت کے ساتھ یہ خود بیان کرتے ہیں، جب انہوں نے ایک شخص کو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے دیکھا، کہا کہ یہ قرآن محفوظ ہے؟ نہیں، یہ قرآن محفوظ نہیں ہے۔ اس قرآن میں کتنی آیتیں؟ وہ خود کہہ رہے ہیں یہ قرآن محفوظ نہیں ہے، بلکہ اس کا 1/3 حصہ محفوظ ہے، 2/3 ہمارے درمیان سے اٹھا لیا گیا، چھپا لیا گیا، اس کو ہمارے درمیان پیش نہیں کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں اصل قرآن مجید کی آیات 17,000 ہیں، اور اتنی ساری آیات کو جو 2/3 ہے، 2/3 ہے، یہ ہمارے درمیان سے نعوذ باللہ اصحاب کرام ان تمام لوگوں نے چھپا دیا۔ قرآن کہاں محفوظ؟ یہاں قرآن کے ایک حرف، ایک لفظ، ایک آیت نہیں، سورہ نہیں، قرآن کے اکثر حصوں کے پر اعتراض ہے۔ یہاں تک کہ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں تحریف بھی ہے، یعنی بعض جگہ سے جو الفاظ سے ہٹا دیے گئے، جیسا کہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ آیت جو کہ ہم خطبہ مسنونہ میں سورہ احزاب کی اخیر آیت پڑھتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہا کہ اس آیت میں حذف کیا گیا ہے، کٹ کر دیا گیا ہے۔ کیا کٹ کیا گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل آیت اس طرح ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَعَلِيًّا، یعنی جو اللہ، رسول اور علی کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ کہا کہ یہاں سے حضرت علی کا نام حذف کر دیا گیا۔ ہر جگہ آپ کو یہ چیز ملے گا۔ قرآن، اب اس کے علاوہ اذان دیکھیے، اذان میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، خلیفۃ بلا فصل، یعنی اللہ کے رسول کے فوراً بعد خلیفہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے اختلافات نہیں ہیں۔ تو قرآن، اصل قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6232۔ قرآن آپ کے سامنے کاؤنٹ کریں گے مل جائے گا۔ ہمارے درمیان ایک بات اور بھی مشہور میں اکثر کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں 6666، یعنی یہ 6 ملتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں قرآن مجید کی آیات ہے۔ یہ بھی دراصل رافضیوں کی طرف سے گڑا ہوا ہے۔ قرآن کی آیتیں جب آپ کاؤنٹ کریں گے 6232 ملے گی، 6666 نہیں ہے۔ یہ بھی رافضیوں نے ہمارے درمیان داخل کیا۔ قرآن کی معلومات میں ہمارے عام بچے بھی یہی سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن سامنے کاؤنٹ کیجئے، فوراً آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ہر سورہ کے آخر میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے کتنی آیات ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی 286، آپ گنتے چلے جائیے، سورہ آل عمران کی 200 آیتیں کاؤنٹ کیجئے، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ تو بہت کچھ ہے ایسا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اتنا نہیں چھوڑا،
رافضیوں نے نعوذ باللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں بخشا۔ ان لوگوں کے الگ الگ فرقوں کے درمیان ایک فرقہ یہ بھی ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسالت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا۔ نعوذ باللہ حضرت جبرائیل نے خیانت کی اور وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر لے کر نازل ہو گئے۔ قرآن جن کو جبرائیل امین کہتا ہے، نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر نازل ہوئے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اور ایک بات جو میں بتاتے رہ گیا کہ ان لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ کو بھی نہیں بخشا۔ تو جعفر صادق کے یہاں ان لوگوں کے امامت کا سلسلہ ہے۔ ان کا بڑا بیٹا اسماعیل، انہوں نے اپنی زندگی میں وصیت کر دی کہ میرے بعد میرا بیٹا امام ہوگا، لیکن ان کی زندگی کے اندر ہی ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا تو امامت ان کے بعد کیسے کرے گا؟ اب ان کے بعد ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ امام بنا۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ تو آپ کی زندگی میں انتقال کر گیا، آپ نے کہا کہ آپ کے بعد یہ امام ہوگا، اور ان لوگوں کے یہاں ان کا امام جو ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ نعوذ باللہ ان لوگوں نے ایک عقیدہ گڑھا، انتہائی خطرناک بدع کا عقیدہ، یعنی اللہ کو اچانک کسی چیز کا علم ہوتا ہے، پہلے سے نہیں۔ یعنی نعوذ باللہ اللہ کو اس بارے میں علم نہیں تھا، بعد میں اللہ کو معلوم ہوا کہ اسماعیل کی تو وفات ہو جائے گی، اس کے بعد جو اس کا چھوٹا بھائی ہے وہ خلیفہ بنے گا، وہ امام بنے گا۔ یہ لوگ خلیفہ کا عقیدہ نہیں رکھتے، اور خلیفہ کے بارے میں بھی ہمارے یہاں لوگ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ نائی، حجام، ان سارے لوگوں کو خلیفہ کہا جاتا ہے، بالکل مت کہیے۔ یہ صرف حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، ان لوگوں کی حسد میں، نفرت میں ان لوگوں کو خلیفہ کہتے ہیں، اس لفظ کو بدنام کرنے کے لیے۔ یعنی جو ختنہ کر رہا ہے اس کو بھی خلیفہ کہو، اگر کوئی کٹنگ بنا رہا ہے اسے خلیفہ کہو۔ نہیں، خلیفہ ہے، خلافت اتنی معمولی اور گھٹیا چیز ہے کہ اس طرح کی کام کرنے والوں کے پر آپ خلیفہ کا لفظ کا اطلاق کرو گے؟ یہ ہمارے یہاں پر بے وقوفی اور جہالت ہے۔ یہ رافضیت اتنی اندر تک گھسی ہوئی ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو میں بنیادی طور پر ایک بات جو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ محرم کی ایک شرعی حیثیت ہے کہ ہجرت کے ساتھ ہمارے واقعات جڑے ہوئے، اصحاب کرام کی قربانی ہے، جس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کی زندگی کا سب کچھ لٹ جائے، اس کے پاس اس کا ایمان اور عقیدہ ہے تو اللہ اسے دنیا میں اقتدار عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، سرخرو ہوتے ہیں۔ یہ اصل چیز ہے جس سے حوصلہ ملتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا واقعہ جس سے مسلمانوں کا اللہ کی ذات کے پر اعتماد اور یقین بڑھتا ہے، یہ ہے اصل و محرم کی شرعی حیثیت اور تاریخی حیثیت، جس میں اصل میں رافضیوں نے ہی، شیعوں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے بلایا، کربلا میں شہید کیا، خود ہی قاتل، خود ہی رونے والے، یہ خود ہی قاتل ہے۔ زین العابدین جو زندہ تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جب کربلا میں لوگوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں ماتم کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت حسین کا غم منایا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فمن قتلہ اذن، اگر تم نے میرے باپ کو نہیں مارا تو مارا کس نے ہے؟ یہ برادران یوسف ہے۔ جس طرح حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا اور جا کر باپ کے سامنے رونے لگے، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، کہا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، حالانکہ معاملہ برعکس تھا۔ یہ خود مجرم تھے، آنسو بہانے کے بعد اپنے آپ کو یہ معصوم ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہنے والے بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ عام معاملات کے اندر کسی کے آنسوؤں کے پر نہیں جانا چاہیے، اور خاص طور سے خواتین کے آنسوؤں پر۔ یہ نہیں کہ آنسو بہانے لگ جائے تو ان کی سچائی کی دلیل ہے، ہر آنسو بہانے والا سچا نہیں ہوتا ہے۔ تو آنسو کا بہنا یہ سچ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے، اور ان بنیادوں کے پر صحیح غلط کے فیصلے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ نوحہ ماتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، بخاری کے مشہور روایت۔ وہ مسلمان نہیں ہے جو اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، گالوں کو پیٹتا ہے، اور جاہلوں کی طرح جو جاہلیت کی پکار لگاتا ہے۔ کسی بھی مرنے والے کے لیے شریعت نے صرف عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے 3 دن کے سوگ کا اہتمام رکھا ہے۔ صرف بیوی کا معاملہ ایسا ہے کہ اسے 4 مہینہ 10 دن اجازت دی گئی ہے، لیکن سوگ میں بھی اسے اپنے آپ کے پر قابو رکھنا ہوگا، زبان سے شکوے نہیں، اور حرکات و سکنات ایسی نہیں ہونا چاہیے جہاں پر دیوانگی یا تو تقدیر کے خلاف اظہار ہو، نہیں، صرف اس کے لیے دعا کی جائے،
اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو کسی کے غم میں شریعت اس کے پر کوئی پکڑ گرفت نہیں کرتی ہے۔ تو یہ محرم کی ایک شرعی حیثیت تھی، ایک تاریخی حیثیت جو کہ سازشی حیثیت ہے، جس کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہی کے راستے پر ڈالا گیا، ایمان، عقیدہ، قرآن سب تباہ برباد کر دیا گیا۔ تو ایک بہت خطرناک سازش ہے کربلا کے نام کے پر، جو ہمیں حضرت موسیٰ کے واقعے اور ہجرت کے واقعے سے دور کرتی ہے۔ تو ہمیں اصل چیز کے پر توجہ دینا چاہیے، ان چیزوں کے پر نہیں، جس سے ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، حوصلوں کو دراصل ہمت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر قسم کے خرافات سے محفوظ رکھے۔ محرم کی جو شرعی حیثیت ہے، جس سے ہمارے ایمان اور ہماری استقامت کے اندر جذبات کو جلا ملتی ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھ کر ہمیں ایمان کے پر استقامت عطا فرما، اور مشکل حالات میں تیرے پر اعتماد، یقین، بھروسہ جیسا ہونا چاہیے ویسا بھروسہ رکھنے، اور جیسی تیری نصرت ہونا چاہیے ویسی تیری نصرت کی امید رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔